بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہی وہ جماعت ہے جس پر اللہ راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ پر راضی ہو گیا۔ تو عدالت کے اعتبار سے سب سے پہلے عادل، یعنی جن کی عدالت ثابت شدہ ہے اور ثابت کرنا پڑے گی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اگر ان کی عدالت پر شک پیدا ہو جائے تو پھر ہمارا دین محفوظ نہیں رہتا۔ یہ دو ٹوک بات ہے اور صاف معاملہ ہے۔ جناب ابو زرع رازی نے کہا تھا، بلکہ اس سے پہلے امام احمد ابن حنبل نے بھی کہا، وہ کہتے ہیں اذا رأيت رجلا يذكر احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوء فاتهمه على الاسلام۔ اگر آپ کسی بندے کو دیکھیں کہ وہ اللہ کے نبی کے کسی صحابی کا ذکر کرتا ہے مگر برے طریقے سے کرتا ہے، کیڑے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، برا تعارف کرواتا ہے، مشکوک بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ باتیں کہ جس کی وجہ سے ان کی شخصیت کے اندر بحثیت انسان نقص موجود تھا، یعنی وہ انسان تھے، وہ معصوم نہیں تھے، یہ بھی بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے۔ مگر اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے جس طرح تقوی اور مروت کو ان پر لازم ٹھہرا دیا تھا، وہ کسی اور جماعت کے ساتھ اللہ نے سلوک نہیں کیا۔ اس لیے فرمایا امام احمد بن حنبل نے، جب بھی کسی بندے کو دیکھو کہ وہ کیڑے نکال رہا ہے اصحاب رسول میں سے کسی میں، فاتہمہ علی الاسلام، اصحاب رسول تو مینارہ نور ہے، وہ تو چمکتے ہوا سورج ہے، اس پر تھوکنے والا جو ہے اس کا تھوک اس کے منہ پر آئے گا، لہذا اصحاب میں سے کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بدبخت ہے جو ہے فاتہمہ علی الاسلام، اس کا اسلام مشکوک ہو گیا ہے، یہ تہمت اسلام اسی پر لگا دو، یہی کہہ دو کہ تو اپنے اسلام پر غور کر، فاتہمہ علی الاسلام۔ اور امام ابو زرع رازی نے اس کو بڑے واضح انداز میں عدالت کے حوالے سے ثابت کیا، اذا رأیت الرجل ینتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق۔ جب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی پر وہ تنقیص کر رہا ہے، کیڑے نکال رہا ہے، ان کی خوبیوں کی بجائے ان کے نقائص وہ لوگوں کے سامنے واضح کر رہا ہے، جس سے ان کی شخصیت مجروح ہو رہی ہے، فاعلم ان، جان لو کہ اس کے دل کے اندر اسلام نہیں ہے، وہ زندیق اور بے دین ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ انہوں نے بڑی شاندار بیان کی، ان القرآن حق والرسول عندنا حق، اللہ کا قرآن بھی حق ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہے۔ وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن والسنہ، اس قرآن اور سنت کو جنہوں نے ہمارے پاس پہنچایا ہے، جو لے کر ہم تک پہنچے ہیں، ادّا الینا سنت والقرآن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ قرآن ہمیں کس نے دیا ہے، کس نے بتایا، ہم نے یہ سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اصحاب رسول تھے۔ یہ سنت کا وسیع تر ذخیرہ جس کی وجہ سے قرآن کی ایک ایک آیت کی تشریح اور وضاحت جو ہے وہ اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ کون منتقل کرتا رہا، وہ کون شخص تھا جو بڑی دور سے آیا تھا، مسکین تھا، ماں اس کی مشرکہ تھی، مگر جب ہم ذخیرہ حدیث کو دیکھتے ہیں تو یہ بیچارگی کی زندگی گزارنے والا شخص محدثین میں سے اور ائمہ میں سے اور اصحاب میں سے امیر المؤمنین فی الحدیث نظر آتا ہے، جو صحیح بخاری کی روایت کی روشنی میں خود ہی کہتا ہے کہ میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے بعض دفعہ نڈال ہو کر مسجد نبوی کے صحن میں بے ہوشی کے عالم میں جو ہے وہ گر جاتا، بعض دفعہ اصحاب وہاں سے گزرتے ہوئے کوئی میرے سر پر اور کوئی میری گردن پر وہ ٹانگ اور پاؤں رکھتے ہوئے آگے گزر جاتا تھا، انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ نیچے بھی کوئی چیز ہے۔ یہ حالت تھی اس شخص کی، لیکن اس نے کہا لوگ اپنے کاموں پر چلے جاتے تھے، میں لزوم رسول کو ثابت رکھتا، میں کہتا یہ دنیا اور اس کی کمائی تو لوگ کر رہے ہیں، مگر آخرت اس دین کی کمائی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اگر مجھ جیسا فقیر نہیں کرے گا تو پھر اور کون کرے گا۔ وہ کہتے ہیں میں سنتا، میں اس مجلس سے غیر حاضر نہ ہوتا، کوشش کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست کے اندر ہر وقت حضور کے ساتھ رہوں۔ وہ شخص کون ہے؟
جس کی احادیث سب سے زیادہ مسلمانوں کے ہاں جو ہے وہ مروی ہیں، اور سب سے زیادہ جو روایت کرنے والا ہے اس شخص کا نام ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے بھائیوں، وہ کہتے ہیں میں نے شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ میں اپنی کمزوری کی وجہ سے بعض دفعہ چیزیں بھول جاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابسط رداءک، ابو ہریرہ تجھے تو نہیں بھولنا چاہیے۔ اپنی موجودگی میں کہا ابو ہریرہ یہ چادر ذرا زمین پر بچھا دو۔ وہ کہتے ہیں میں نے چادر بچھا دی۔ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے دعا کرنا شروع کر دی، اور پھر اس طرح غرف بیدیہ، دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنے اٹھے ہوئے ہاتھ جو دعا کے لیے آپ نے اٹھائے ہوئے تھے، اس طرح لپ بھر بھر کر اس چادر پر انڈیلنا شروع کر دیا۔ اس طرح حضور نے کہا فغرف بیدیہ، یعنی یہ جو ہے اس طرح مانگ کر لے کر اس طرح بھرے ہوئے ہاتھ جو ہے وہ چادر میں جو ہے وہ لپیٹ دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انڈیل دیے۔ اس طرح چلو بھر بھر کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دیے، اور پھر کہا ضمہ، اے ابو ہریرہ اب اس چادر کو اٹھا لے اور اپنے جسم کے ساتھ لگا لے۔ وہ کہتے ہیں ضممتہ فما نسیت شیئا بعدہ، جب سے میں نے وہ چادر رسول جس کو آپ نے دعا کے بعد اس طرح انڈیل انڈیل کر مجھے علم دیا تھا، میں نے اپنے جسم پر جو ہے اس کو لگا لیا، اس کے بعد اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی ایک چیز اللہ کے رسول کی جو ہے وہ فراموش نہیں کی، مجھے کبھی بھول نہیں ہوئی، مجھے کبھی نسیان نہیں ہوا۔ یہی شخص جو 5000 سے زیادہ حدیثیں روایت کرتا ہے، یہ جو امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتا ہے، اس کی محنت ہے۔ اس نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، جس میں وہ کہتے ہیں آل رسول میں ایک جعفر ابن ابی طالب تھے جو ہماری بھوک اور پیاس کو دیکھ کر ہمیں گھر لے جاتے تھے، لیکن ایک دن ایسا ہوا، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، گھر تو لے گئے، ابو ہریرہ سے کہا او تجھے کچھ کھلاتا ہوں، لیکن گھر میں جعفر ابن ابی طالب کے بھی کوئی چیز موجود نہیں تھی سوائے ایک کپی کے، ایک برتن تھا جس میں وہ شہد اور گھی جو ہے وہ رکھا کرتے تھے، مگر اس وقت کپی میں نہ گھی تھا نہ شہد تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں وہی وہ لے آئے، میں نے کہا جعفر ابن ابی طالب یہی دے دو، اور پھر اسی کپی کو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں منہ نل سکوفی، میں منہ لگا کر زبان کے ساتھ چاٹ چاٹ کر گزارا کرتا رہا، چاٹتا تھا میں اس کپی کو۔ میرے بھائیو، یہ ہے وہ لوگ، قدر کرو ان کی، یہ ہے وہ اصحاب رسول جن کی زندگیاں اس طرح صحیح بخاری کے اندر روایت ہوئی ہیں۔ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اس دنیا کو چھوڑ دینا، اس کی پرواہ نہ کرنا، اللہ کے رسول کے دامن کو پکڑے رکھنا۔ تو یہ لوگ تھے، یہ تو صرف ایک صحابی کا تذکرہ ہے، بے شمار ایسے لوگ ہیں۔ یہ اصحاب صفہ کی جو مجلس ہے یہ تو بھری ہوئی ہے ان لوگوں سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جماعت جو ہے یہ ہماری عزت کے لائق ہے، ہم رہتی دنیا تک ان کو سلوٹ کرتے رہے، لیکن ان کی محنتوں کا صلہ نہیں دے سکتے۔ اگر یہ نہ ہوتے، ان کے اندر خیانت آ جاتی، اللہ کے رسول کی نہیں اللہ کی بات غلط ہو جاتی۔ اللہ کہتا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، میں نے اس دین کو محفوظ رکھنا ہے، قیامت تک رکھنا ہے، مگر اس کی حفاظت کے لیے جن لوگوں کو میں نے منتخب کیا ہے وہ انتخاب میرا ہے، انسانوں کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کا انتخاب کر لیتا ہے کسی کام کے لیے، یہ اس کی خوش قسمتی ہوتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ کے اصحاب، یہ جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں کی حفاظت اللہ رب العزت نے کی ہے۔ قرآن مجید کے اولی مخاطب کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ آیت ہو، وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، یا قرآن کی یہ آیت ہو، بے شمار وہ آیتیں جس میں اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے نبی کے ساتھیوں اور اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے یہ وہ جماعت ہیں امتاً وسطاً جن کو میں نے امت وسط بنا دیا ہے، لتکونوا شہداء علی الناس۔ وہ یہی نہیں، پہلے آنے والی جو امتیں ہیں ان کے بارے میں بھی اگر کسی نے گواہی دینی ہے تو اللہ کے رسول کے اصحاب نے دینی، اس امت کے ایمان والوں نے دینی، ان کے پیچھے چلنے والوں نے دینی۔ لیکن اگر وہی جو ہے وہ مشکوک ہو گئے تو وہی ابو ذرا رازی کے کہنے کے مطابق جو ان کو مشکوک ٹھہراتا ہے وہ کیا چاہتا ہے، یریدون ان یجرحوا شہودنا، یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے اس مقدمہ کے گواہوں کو زخمی کر دیں، لیبطلوا الکتاب والسنہ، تاکہ کتاب و سنت باطل ہو جائے۔
فالجرح بهم اولا وهم زنادقہ، ان بے دینوں کے بارے میں جرح کرنا زیادہ مناسب ہے، چہ جائے کہ ہم قرآن و سنت کو باطل ٹھہرا دیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، عدالت صحابہ قرآن سے ثابت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ میں صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ یہی خوبی ہے کہ اگر کوئی کام غلط ہو جاتا تھا تو فوراً رجوع کر لیتے تھے، اللہ کے رسول بھی، اللہ کے رسول کے ساتھی بھی۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا۔ کتنی تنبیہ ہے، کیا دنیا چاہتے ہو اور پھر دنیا کا مال لے کر ان کو چھوڑنا چاہتے ہو؟ یہ جو کہتے ہوئے ہیں واللہ یرید الآخرہ، اللہ تو آخرت چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم۔ آگے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، اگر اللہ کا لکھا ہوا جو ہے وہ غالب نہ آ جاتا، فیما اخذتم عذاب عظیم، تو اللہ کی طرف سے عذاب آ جانا تھا۔ لہذا پھر کیا کرو؟ پھر انہوں نے وہی کہا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ، بس تقوی کو اختیار کرو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ ہے ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ کہیں وہ غزوہ تبوک کے اندر منافقین کے ساتھ کچھ لوگ اپنی سستی کی وجہ سے نہ جا سکے۔ غزوہ تبوک میں کچھ تو جان بوجھ کر نہ گئے، کچھ ویسے ہی انہوں نے جو ہے وہ سستی دکھا دی، مگر واپسی پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو سلوک کرنے کے لیے کہا، وہ لوگ جو ہیں اتنے عرصہ تک، جب 1 ماہ سے زیادہ عرصہ جو ہے ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا، حقیقی بھائیوں کے پاس وہ جاتے تھے، حضرت کعب ان کے ساتھی، وہ ان سے کلام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہ بڑی دنیا کے اندر ان کے ساتھ کوئی انسان کلام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ زمین ان پر تنگ کر دی گئی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، مگر انہوں نے کہا اللہ کے ٹھکانے کے علاوہ، اللہ کے ملجا کے علاوہ ہمیں پناہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا۔ یہ آیتیں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی گناہ اور غلطی ہو گئی، انہوں نے فوراً رجوع کیا ہے، فوراً اس راستے کو اختیار کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ صحیح بخاری میں آتا ہے، حاتب ابن ابی بلتہ نے اپنی اولاد کی حفاظت کی خاطر مسلمانوں کا راز فاش کر دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا، کچھ صحابہ کو بھیجا، راستے کے اندر روضہ خاک کے اندر وہ عورت موجود تھی جس کے پاس وہ راز موجود تھا، اس سے وہ راز وصول کر لیا گیا۔ وہ لمبا واقعہ ہے، اور پھر بعد میں آ کر پتہ چلا کہ یہ راز افشا کرنے والا کوئی غیر نہیں، اللہ کے رسول کا صحابی حاتب بن ابی بلتہ تھا۔ جب معاملے کی تحقیق کی گئی، تفتیش کے بعد پتہ چلا، تو حاتب ابن ابی بلتہ نے کہا یا رسول اللہ، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی واسطہ اور تعلق ہے، میری اولاد کا کوئی واسطہ نہیں تھا، میں نے سمجھا اس کے ذریعے شاید وہ میری اولاد کی حفاظت کر سکیں گے، میں نے ان کی حمایت حاصل کرنا چاہیے، ورنہ نہ تو ارتداد تھا، نہ اللہ کے رسول کی کوئی عداوت تھی، میرے دل کے اندر ایمان اسی طرح موجود ہے۔ تو اس ایمان کی حالت کے بارے میں کسی غیر نے نہیں، خود اللہ کے نبی نے کہا اس نے غلطی بہت بڑی کی ہے، مگر جو یہ ایمان کی بات کر رہا ہے اس کے دل کے اندر کفر موجود نہیں ہے، یہ ہے مومن ہے، پکا مومن ہے۔ اور پھر ساتھ ہی حضرت عمر نے جب کہا، جب پتا چلا کہ یہ حاتب بن ابی بلتہ نے راز فاش کیا، تو انہوں نے اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق کہا یا رسول اللہ حکم دیجئے میں منافق کی گردن اٹھا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، تمہیں معلوم نہیں ہے اہل بدر کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے، کسی دوسرے نے نہیں فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ وہ حاتب بن ابی بلتہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ انسان ہے، اس سے غلطی ضرور ہو گئی ہے، مگر اس کی غلطی کے بارے میں اللہ رب العزت نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، اے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جماعت بدر میں تیرے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوئی ہے، میں نے ان کے دلوں کو ٹٹول لیا ہے اور ان کا امتحان لے کر فیصلہ کرتا ہوں کہ ساری زندگی کے اندر وہ جو بھی عمل کرتے رہے، غزوہ بدر میں شرکت کی وجہ سے ان کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، یعنی وہ جو بھی کہیں جو بھی کریں، اللہ فرماتا ہے میں نے اہل بدر کو معاف کر دیا ہے۔ اس لیے حاتب بن ابی بلتہ کی اتنی غلطی کے باوجود ان کو معاف کرنے کی وجہ غزوہ بدر میں شرکت تھی، ان کی وہ توبہ تھی، ان کے دل کی کیفیت تھی۔ اس لیے جان بوجھ کر صاحب رسول کے بارے میں کوئی شکوک کو شبہات پیدا نہیں کرنے چاہیے،
ذہن میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی سوچ نہیں لانی چاہیے، ورنہ تمہارا اسلام متہم ہو جائے گا، تمہارا اسلام مشکوک ہو جائے گا۔ اپنے اسلام کے بچاؤ اور اس کی حفاظت کے لیے اصحاب رسول کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے سوچ لینا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ یہ بے شمار صحابہ جو ہیں وہ خود بھی کہتے ہیں، اصحاب اہل کوفہ بعض دفعہ آتے ہیں اور پھر وہ آ کر اسی طرح کی بات کرتے تھے، اصحاب رسول کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ حضرت یہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک شخص، یہ صحابی رسول سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے اسی طرح اصحاب کے بارے میں جو ہے وہ سخت سست الفاظ کہنا شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا واللہ لمشہد شہدہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او شہدہ رجل منکم۔ یہ ایک موقع تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی غزوے اور جنگ کے اندر ان میں سے کوئی شخص جو ہے وہ شامل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر غزوہ اور جنگ کرنے والا، کافروں کے مقابلہ میں کھڑے ہونے والا، افضل من عملکم، اللہ کی قسم تم ساری زندگی عمل کرتے رہو اس سے بہتر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَلَوْ عُمِّرَ عُمْرَ نوح، اگر تمہیں نوح جیسی عمر بھی دے دی جائے، لیکن وہ شخص جو اللہ کے رسول کے ساتھ شامل ہو کر کسی غزوے میں شرکت کرتا رہا اور ایمان کی حالت میں کرتا رہا، عمر نوح پانے والا شخص بھی وہ اس کے مقابل، بلکہ فرمایا ان کے گھوڑوں اور ان کے اونٹوں سے نکلنے والی جو گرد و غبار ہے، تم میں سے کوئی شخص اس کے برابر نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ ان کے برابر تم اپنے آپ کو سمجھنے لگو۔ کس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ کس کی تنقید کر رہے ہیں؟ یاد رکھو، جو آدمی اصحاب کی تنقید کرے گا اس کا اسلام شک میں پڑ جائے گا، اس کو پتہ نہیں چلے گا اور انجام اس کا بہت برا ہونے والا ہے۔ اس لیے عدالت صحابہ کے بارے میں ہر قسم کے شکوک و شبہات کو دور کر لیجئے۔ اس وقت دنیا کے اندر لوگ جس طرح ایک صحابی کا نام لے کر پوری جماعت کو متون ٹھہرا رہے ہیں اور ان کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ان کا انجام وہ بہت برا ہونے والا ہے۔ معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے۔ یہ وہ جماعت ہے جن کی حفاظت اللہ رب العزت فرما رہی ہے، اور پھر قیامت تک ان کا ساتھ دینے والی جو جماعت اس دین کے فریضے کو آگے پہنچائے گی، حق کی بات پہنچائے گی، اللہ تعالیٰ ان کا ساتھی جو ہے وہ بنا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ عدالت صحابہ کے مسئلے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی عدالت پر ہمیں گواہ بنا کر دنیا کے اندر بھی کھڑا کرے اور قیامت کے دن بھی ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔